بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت بروز پیر بتاریخ 12 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی بعد طلوع صبح صادق قبل طلوع آفتاب ہوئی۔ اس دن مکہ معظمہ میں صبح صادق 4:20 پر ہوئی۔ مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش سخت قحط سالی میں مبتلا تھے۔ وہ فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج پھل اور سبزیاں آنے لگیں، اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے وطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے بھی چوپائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں بلند بآواز بول پڑے، رب کعبہ کی قسم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ندا سنائی دی، مبارک ہو، ابو القاسم حاضر ہونے والے ہیں، اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ اور سیرت حلیبہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں 2 ماہ کے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی وفات پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، یا باری تعالیٰ تیرا محبوب یتیم ہو گیا ہے۔ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اس کا حافظ و ناصر میں خود ہوں۔ ابن ہشام ابو زکریا یحییٰ بن عائد سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں 9 ماہ یا بعض روایت کے مطابق اس کے لگ بھگ عرصہ تک رہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا حمل ان جتنا آسان اور ہلکا اور بابرکت نہیں دیکھا۔ سیرت ابن ہشام میں مروی ہے کہ دوران حمل بھی حضرت بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ اور شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت بی بی آمنہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ کا وقت قریب آیا تو حسب معمول مجھ پر کیفیت طاری ہوئی، پھر مجھے اچانک یوں محسوس ہوا کہ سفید پرندے کی پر کی طرح کسی روشن چیز نے میرے دل کا مسح کیا ہو، جس سے درد فوراً جاتا رہا۔ پھر مجھے جنت کا سفید مشروب پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا، پھر مجھے ایک عظیم نور نے گھیر لیا، پھر میں نے خوبصورت طویل القامت عورتوں کو دیکھا، مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا، تم میرے پاس کہاں سے آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم آسیہ فرعون کی بیوی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی اور مریم بنت عمران ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ سب جنتی حوریں ہیں۔ پھر میں نے زمین سے آسمان تک سفید سی روشنی کو دیکھا، پھر میں نے فضا میں ایسے مرد دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی سرائیاں تھیں، پھر میں نے سفید جنتی چڑیوں کو دیکھا کہ جن کی چونچ زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے، وہ میرے کمرے پر سایہ فگن ہو گئیں۔ پھر اچانک ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب سب روشن ہو گئے۔ اسی وقت میں نے 3 عظیم الشان جھنڈے دیکھے جو نصب کر دیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر۔ اسی مشاہدے کی حالت میں اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے باہر تشریف لے آئے اور سارا کمرہ نور ہی نور بن گیا اور آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت گریہ و زاری کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا رکھی تھی، گویا اللہ کی توحید کی شہادت دے رہے تھے۔ اچانک آسمان کی طرف سے سفید بادل نمودار ہوا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا، اور ایک منادی کی ندا بلند ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشارق و مغارب اور بحر و بر میں ٹھہراؤ، تاکہ سب جن و انس، ملائکہ، چرند و پرند، الغرض ہر شے ان کی صورت اور اوصاف کو پہچان لے، اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ آواز آئی، اسے آدم کی صفات و بزرگی دو، اسے نوح کی رغبت و بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی اور آزمائش دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے شیش کی معرفت دو،
اسے نوح کی رغبت و بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی اور آزمائش دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے سہلہ کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے یوشع کا جہاد دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے داؤد کی صورت اور میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کا زہد و پاک دامنی دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ کی سخاوت دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو سب میں تقسیم ہوئی۔ پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بادل کھل گیا اور آپ دوبارہ نمودار ہوئے۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ کا جسم اقدس 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور اس کے تازہ کستوری کی خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے تھے۔ اس وقت غیب سے 3 افراد نمودار ہوئے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا طشت اور ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کی چادر تھی۔ اس صراحی کے جنتی پانی سے آپ کو غسل دیا گیا، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگائی گئی جو اسی ریشم میں لپٹی ہوئی تھی، پھر اسی چادر میں لپٹا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی طور پر سرما ڈالا ہوا تھا، ناف بریدہ تھے، ختنہ شدہ تھے۔ دایا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیح زبان میں فرمایا، میں آب رحمت سے غسل دیا گیا ہوں، ازل میں بھی پاک تھا اور اب بھی پاک ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، اور اسی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ اس نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے شام کے محل دیکھے۔ ابو نعیم نے عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنی والدہ شفا سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں پر آئے، میں حضرت آمنہ کی خدمت میں اسی وقت موجود تھی۔ آپ کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ شفا کہتی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے بھی روم کے محلات دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا، اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر نہ گر پڑیں۔ بیکی اور ابو نعیم نے حضرت حسان بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود آ جاؤ، سو سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستارہ آج شب میں طلوع ہو گیا ہے، جس ساعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے وہ ساعت اسی شب میں تھی۔ یہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی، مگر یہود شہر یثرب مدینہ اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزماں ہجرت فرما کر اسی شہر کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ انہیں امید تھی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگی، سو انہیں وقت ولادت کی علامات معلوم تھیں، جس کی بنا پر اس یہودی عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی صبح اہل مدینہ کو جمع کر کے شور مچایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک یہودی مکہ میں اپنے کسی کام سے آیا تھا، سو جس شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس نے کہا ایک گروہ قریش، کیا تم میں آج کی شب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں۔ کہنے لگا کہ دیکھو آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہونا تھا، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی مہر نبوت ہے، وہ آج رات پیدا ہو چکا ہے۔ قریش نے اس کے بعد تحقیق کی تو خبر ملی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آیا اور مہر نبوت والی نشانی جو دونوں شانوں کے درمیان تھی دکھانے کے لیے کہا۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا، بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی۔ ایک گروہ قریش، سن لو، واللہ یہ تم پر ایسا غلبہ حاصل کرے گے کہ مشرق و مغرب سے اس کی خبر شائع ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کی گود میں بزم آرائے جہاں ہوئے تو تشریف آوری کے باعث زمین پر نور ہو گئی اور فضائیں جگمگا اٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے حیرت انگیز ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو بار حمل محسوس نہیں ہوا اور وہ تولید کے وقت کثافتوں سے پاک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختونے اور ناپ بریدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور فرماتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایسا نور رونما ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سجدہ خالق ادا کیا، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جایا کرتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغویات کی خبر دے دیتے تھے۔ وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ بروایت ابن وضع شیطان کو رجم کیا گیا اور اس کا آسمان پر جانا بند کیا گیا۔ ایسے ستارے آسمان پر نکل آئے جنہیں کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی وہ خشک ہو گئی۔ وادی سمادہ جو شام میں ہے اور 1000 سال سے خشک پڑی تھی، اس میں پانی جاری ہو گیا۔ دجلہ میں اس قدر طغیانی ہوئی کہ اس کا پانی تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ محل کسرا میں بھی پانی بھر گیا اور ایوان کسرا لرز اٹھا، اس کے 14 کنگرے زمین پر گر پڑے اور تاک کسرا شگافتہ ہو گیا، اور فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھی فوراً بجھ گئی کہ ہر چند دن ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر وہ نہ جلتی تھی۔ ستارے قریب آ گئے۔ منادی نے اعلان کیا کہ کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا ہے اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو کہ ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ قریش مکہ کے چند معتبر افراد ورقہ بن نوفل، زید بن عمر بن نفیل، عبید اللہ بن حجش اور عثمان بن حورث ایک بت کے پاس جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے اس بت کو منہ کے بل گرا ہوا پایا۔ انہوں نے اس بات کو مکروہ جانتے ہوئے اس بت کو سیدھا کھڑا کر دیا مگر وہ پھر منہ کے بل گر گیا۔ بعد میں عثمان بن حورث نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات تھی۔ روایت ہے کہ یہ بات تاریخ میں لکھی گئی ہے کہ روئے زمین کے سارے بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سرنگو ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سارا صحن کعبہ اچانک روشن ہو گیا اور بت منہ کے بل نیچے گر پڑے۔ اس سے وہ سمجھ گئے کہ حضرت آمنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بعد حضرت آمنہ نے حضرت عبدالمطلب کو پوتے کی ولادت کی خبر پہنچائی۔ وہ خوشی خوشی پوتے کو دیکھنے آئے اور خانہ کعبہ لے جا کر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دادا نے چند دعائیہ اشعار کہے اور ان کا ترجمہ یہ ہے: سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پاکیزہ لباس اور بلند ذات والا مقدس پوتا عطا فرمایا جو پنگھوڑے میں ہی ہوتے ہوئے سب بچوں پر فوقیت لے گیا ہے۔ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے مبارک ارکان اور اطراف و اکنان والے گھر کی پناہ میں دیتا ہوں، حتیٰ کہ میں ان کو اس حال میں دیکھوں کہ وہ مکمل اور مضبوط توانا جوان ہوں۔ میں ان کو کینہ اور دشمن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں اور اس حاسد کے شر سے جس کی آنکھیں مرض حسد کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے پوتے کی مدح و ثنا میں چند اشعار کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر حضرت آمنہ کی گود میں دے دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا آب و گل میں قدم رکھا تو قریش کی رسم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اتروا کر ان کے برابر سونے کو فقیروں میں خیرات کر دیا۔
حضرت عبدالمطلب نے اپنے عزیز پوتے کی ولادت کی خوشی میں بڑی تعداد میں اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت غریبوں اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ مروی ہے کہ ابو لہب کی باندی صوبیہ بھی ولادت بسعادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ صوبیہ نے آپ کی ولادت اور اپنے شرف و عزت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تو اس نے خوش ہو کر 2 انگلیوں انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مرنے کے بعد اسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جہنم کے سخت عذاب میں گرفتار ہوں، مگر جب پیر کی رات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت تھی آتی ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور ان 2 انگلیوں کو چوستا ہوں جن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اشارہ کر کے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، ان میں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے جسے پی کر پیاس بجھاتا ہوں۔ ائمہ محدثین اور اکابرین علماء امت بیان کرتے ہیں کہ جب ایک کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی کے اظہار میں کیے گئے عمل پر عذاب میں تخفیف مل گئی ہے، جبکہ کفار کا کوئی عمل آخرت میں باعث اجر نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ اور اس میں رونما ہونے والے معجزات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔